راویان متبر سے روایت ہے کہ جب ارادہ الہی واسطے خلافت حضرت آدم علیہ السلام اور ظہور ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لے آئے اور حکم خداوندی کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان اس مٹی کو رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسائی اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن ہو اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، تو روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم علیہ السلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ قالب آدم میں داخل ہو جاؤ۔ روح قالب آدم میں سر کی طرف سے داخل ہوئی۔ جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن خاکی جو مانند ٹھیکرے کے تھا گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینے مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ پھر ایک فرشتہ جنت سے ایک جوڑا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے آیا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائے پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدائے تعالیٰ خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا تو وہ ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز ہوگا، اور ہم جو بارگاہ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ قرآن کی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے فرشتوں سے کہا کہ خبر دو مجھے ان چیزوں کے نام کی اگر تم سچے ہو۔ تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی تو پاک ہے اور نہیں علم ہمیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور تو ہی عالم اور دانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کمال ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم و تکریم کے ملائکہ و عظام کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے گرد صف باندھے ہوئے مودب کھڑے تھے حکم دیا، یعنی سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ حکم الہی پاتے ہی تمام فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور ابدی ہو کر راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت انیس سے محرم ہوئی تو ان پر نیند نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلو چپ سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں، حق تعالیٰ سبحانہ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے کر دیا۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم اور حوا تم دونوں اس بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔
اور دوسری طرف ابلیس جو بسبب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جنت سے نکالا گیا، حسد اور کینے اور بدلے کی آگ میں جل رہا تھا، اور ہر وقت اسی طاق میں رہتا کہ کسی طرح جنت میں داخل ہو اور کسی تدبیر سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں، اور پہلے تم ایک مکان میں رہتے تھے، التماس اس سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کہا اور کہا کہ یہ بات تم سانپ سے کہو۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فریفتہ کیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں لے گیا۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ تب شیطان نے کہا کہ تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے، اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے، اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے۔ ان دونوں کو اس کی بات سن کر بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی صورت ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت ہے کہ جس کے کھانے سے حق تعالیٰ نے تم کو منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ ہرگز مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہوگی۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بات اس کے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے، اور شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے، اور وہ بھی موافق اس شخص کے گواہی دیتا ہے۔ اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خلل ہو تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگیو۔